یہ ہے چیلیاں والا یادگار جو منڈی بہاؤالدین میں ہے، اور یہاں پر 1849 میں دوسری سکھ اینگلو جنگ لڑی گئی۔ برگد کے قدیم درختوں کی محبت آج مجھے لے آئی ہے چیلیاں والا میں، اور یہاں پر قدیم 150 سے 200 سالہ بزرگ درخت کھڑے ہیں۔ مجھے تاریخ سے بھی کچھ لگاؤ ہے، اور اس میں کچھ کردار میرے ہیرو ہیں۔ اس میں ایک کردار رنجیت سنگھ کا بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت اور رنجیت سنگھ کے کردار کے ساتھ ہم نے اتنا انصاف نہیں کیا جتنا ہم نے شیر شاہ سوری کو گلوریفائی کیا ہے۔ یوں تو رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت کا دور صرف 60 سال پر محیط تھا، لیکن بہت امپیکٹفل تھا۔ اس نے افغانی حکمران درانی کو شکست دی، اس نے ملتان، کشمیر، پشاور اور کانگڑا فتح کیے، اور پھر پورے پنجاب کے اوپر اس نے اپنی ایک حکمت عملی سے اپنی ایک سلطنت قائم کی۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں کی، لیکن آخرکار 1849 میں انگریزوں نے دوسری جنگ جو کہ اینگلو سکھ جنگ چیلیاں والا جو منڈی بہاؤالدین کے پاس ہے لڑی گئی، جس کے بعد ایک بڑی خونخوار لڑائی ہوئی، اور یہ بیٹل آف چیلیاں والا بہت مشہور ہے۔ اس کی تفصیل آپ تاریخ میں جا کے بیٹل آف چیلیاں والا 1849 میں خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ چیلیاں والا کی یہ جنگ انتہائی خونخوار طریقے سے لڑی گئی، جس میں دونوں طرف سے بڑا شدید نقصان ہوا، اور خاص طور پہ انگریزوں کو اس میں بہت شدید نقصان ہوا، اور برصغیر میں اتنی خوفناک جنگ اور اتنی خوفناک شکست انگریزوں کو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور آخر میں اس کے بعد پھر گجرات کے اندر فائنل جنگ لڑی گئی، جس میں کہ اس کے بعد سکھ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ چیلیاں والا جنگ میں برطانوی فوج کی طرف سے تقریباً 12,000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد جو یہاں پر سکھ فوج کی طرف سے 35,000 سپاہی لڑنے کے لیے آئے۔ یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً 6,000 سے زائد لوگوں کا ایک قبرستان بھی ہے، اور اس کے چاروں طرف بوڑ کے درخت ہیں، جہاں پر کہ بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو پریزرو کیا گیا ہے۔ اس مونومنٹ کے چاروں طرف آپ کو انگریزی، فارسی، اردو اور ہندی رسم الخط میں آپ کو چاروں طرف اس جنگ کے بارے میں تفصیلات درج ہیں، اور باہر کی طرف ایک کراس بھی لگا ہے جہاں پر کہ اس کی یادگار جو ہے وائسرائے نے آ کر اس یادگار کا افتتاح کیا تھا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو قبریں ہیں اجتماعی قبریں ہیں بہت سے لوگوں کی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے تقریباً 2300 سے 2600 جو ہیں فوجی وہ مارے گئے تھے، جبکہ سکھوں کی طرف سے 4,000 سپاہی مارے گئے، اور یہ انتہائی خوفناک قسم کی خونریز جنگ ہوئی تھی۔ منڈی بہاؤالدین کا یہ علاقہ بڑا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ پنجاب کے اہم راستوں کے سنگم پر واقع تھا، جو ملتان اور لاہور بڑے شہروں کی طرف جاتا تھا، اور یہ ایک قسم کا مرکز تھا سکھوں کا، اور دفاعی نقطہ نظر سے یہ بڑا اہم تھا، اس لیے یہاں پر یہ جنگ لڑی گئی، اور یہاں پر ساری فوج اکٹھی ہوئی، اور اس کے بعد دریائے چناب اور جہلم کے درمیان یہ بڑی موزوں جگہ تھی، اور ایک مضبوط قلعے کا کام کرتی تھی۔ یہاں پر آپ کو 9 سے 10 قدیم ترین بزرگ درخت نظر آتے ہیں، جو کہ شاید اس جو مزار یا اس یادگار کے بعد یہاں لگائے گئے ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جب کبھی آپ کا منڈی بہاؤالدین جانا ہو تو اس کے پاس ہی یہ جگہ ہے چیلیاں والا، یہاں پر ضرور تشریف لے کے جائیں اور اس یادگار پر ضرور حاضری دیں۔ یہ ایک تاریخی قبرستان بھی ہے، جس میں کہ مسلمان، سکھ، ہندو اور انگریزوں کی میسو گریو یعنی کہ اجتماعی قبریں ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سکھ سلطنت جو کہ 60 سال کے عرصہ پر محیط ہے، اس میں پنجاب کے جو ڈویژنز تھے، اور اس میں لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، گجرات ڈویژن، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سرگودا اور راولپنڈی ڈویژن اس کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن اور کوہاٹ ڈویژن شامل تھے، اور اس کے علاوہ کشمیر کا تقریباً سارا علاقہ اس سارے پروسیس میں شامل تھا۔ تو یہ سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ جب آپ تاریخ میں احمد شاہ ابدالی، شیر شاہ سوری یا محمود غزنوی کا مطالعہ کریں تو کچھ حصہ رنجیت سنگھ کو بھی دیں۔ یہاں لگے قدیم 9 برگد کے درخت اس یادگار کی شان ہیں۔ قدیم درختوں کی طرح مقامی ہیروز کو بھی فروغ دیں۔ سیو دا ٹریز۔